خوش آمدید معزز ناظرین، آپ تمام کا اسٹارز ڈیلی چینل میں استقبال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس اہم خبر کی جانب۔ شہر کے علاقے چندران گٹہ حلقہ اسمبلی میں 500 پرائیویٹ اسکولز اساتذہ اور مدرسے کے اساتذہ کو ضروری اشیاء اور نقد رقم کا عطیہ کیا۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بانی و چیئرمین اور چندران گٹہ MLA اکبر الدین اویسی نے حیدرآباد کے پرانے شہر کے چندران گٹہ حلقہ اسمبلی کے تحت پرائیویٹ اسکولز اور مدارس کے اساتذہ کو 90 ٹیچرز میں نقد رقم اور ضروری ساز و سامان کی تقسیم کی۔ انٹر اور ڈگری کے طلباء جنہوں نے اپنے والدین کو کووڈ بیماری میں کھو دیا تھا، ان کی بھی مالی مدد کی گئی۔ یہ ٹرسٹ ہزاروں غریب بچوں کو مفت تعلیم بھی فراہم کرتا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے اب تک 12 کروڑ روپے غریبوں کے لیے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ آخری لاک ڈاؤن کووڈ نے پہلی اور دوسری لہر میں لکشہ راشن کٹس، 56 لاکھ افراد کو روزانہ کھانا، 20 لاکھ روپے کے ساتھ آکسیجن سلنڈرز، گزشتہ سال سیلاب زدہ علاقوں میں 32 ہیلتھ کیمپ اور مفت ادویات فراہم کی گئی۔ بچوں اور بڑوں کے لیے چندران گٹہ حلقے میں 33 قسم کی اشیاء پر مشتمل 5000 کٹس بھی فراہم کیے گئے، جس میں کپڑے، کھانے پکانے کے برتن، کمبل، بیڈ شیٹس وغیرہ، مرمت شدہ خراب فرنیچر، فریج، واشنگ مشین، الیکٹرانکس، آٹو، ٹیکسی اور مالی مدد بھی فراہم کی گئی تھی۔ اس ٹرسٹ کی جانب سے صحافی مزید امام مالی امداد کے علاوہ روزمرہ کی ضروریات بھی فراہم کی جاتی ہے اور مختلف پولیس اسٹیشنز میں ماسک، سینیٹائزر، دستانے وغیرہ بھی اس ٹرسٹ کے ذریعے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ نیوز آپ کو برابر مل سکے۔ نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں اور مبارکبادی کس بات کی؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صاحب قرآن کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے کی آمد کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ وجہ تخلیق ہے، کائنات کا بھی مہینہ ہے۔ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ وجہ تخلیق ہے کائنات، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف اس دنیا کو بلکہ کائنات کو بھی اگر بنایا ہے تو اس کی وجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسے وقت میں ہوئی جب جہالت اپنے عروج پر تھی، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ بچی کے پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپسی اختلاف و جھگڑوں کا یہ عالم تھا کہ جہالت کی بہت بڑی واقعات ہے، داستانیں ہیں، میں ان پر نہیں جاؤں گا تفصیل سے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے کہ اسلام دنیا کو ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے کہ ہم کو
रसूल अल्लाह की सुन्नत मिली, सीरत मिली, और रसूल अल्लाह की आमद का नतीजा है कि हमको कुरान भी मिला। और दुनिया आज इस्लाम को बदनाम करती है और कई बातें, झूठी बातें इस्लाम से जोड़ देती हैं, लेकिन हक ये है, हकीकत ये है कि इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की वजह से फैला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से फैला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से इस्लाम फैला। और ये महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, तो इसलिए रब्बिल अव्वल और रसूलुल्लाह की आमद को हमको और आपको अपने जिंदगियों में कुछ तब्दीलियां लानी होगी और हमको अपनी जिंदगियों का जायजा लेना पड़ेगा, और जायजा लेते हुए अपने जिंदगी में से जो भी कमजोरियां हैं उनको दूर करना होगा, और बहुत सारी चीजों का हमको करेक्शन करना होगा, इस्लाह करना।